جب کوئی شخص آپ کے دل سے نہ نکلے، سمجھ لینا اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، صبر کا امتحان۔ جب کوئی انسان تمہارے دل میں بس جائے اور کوشش کے باوجود نہ نکلے تو سمجھ لو یہ عام بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بے چینی کے ذریعے دراصل تمہارے صبر اور برداشت کا ایک بہت بڑا اور کٹھن امتحان لینا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تمہارا دل کسی دنیاوی محبت میں گرفتار ہو تو تم اسے کس طرح یاد کرتے ہو۔ یہ درد اور طرب جو تم محسوس کر رہے ہو وہ تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آئی ہے۔ جب تم اس شدید تکلیف میں اپنے رب کے سامنے روتے ہو تو وہ تمہارے ہر آنسو کو بغور دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس یاد کو بوجھ مت سمجھو۔ یہ تو تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ایک بہت ہی خوبصورت بہانہ ہے۔ دوسری بات، حقیقی محبت کی پہچان۔ اکثر ہم دنیاوی رشتوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اپنا اصل اور حقیقی مقصد مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ اللہ اس خاص انسان کی مسلسل یاد کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ سچی محبت صرف اسی کی ذات ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے لیے تڑپتا ہے اور وہ نہیں ملتا تو یہ دراصل ایک بہت گہرا اور اہم سبق ہے۔ یہ سبق اس بات کا ہے کہ دنیا کی ہر محبت فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کرو جو تمہاری سچی اور خالص محبت کا حقدار نہیں۔ اس لیے وہ دل میں یاد ڈال کر تمہیں واپس اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تم حقیقی سکون اور اطمینان حاصل کر سکو۔ تیسری بات، کسی بہتر تحفے کی تیاری۔ کبھی وہ انسان دل سے نہیں نکلتا کیونکہ اللہ تمہیں کسی بہت بڑے اور شاندار تحفے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو یہ تمہارے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا ایک انتہائی خاص ذریعہ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ ایسی زرخیز زمین بن جاتا ہے جہاں کامیابی اور روشنی کے نئے بیج بوئے جا سکتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد تم ایک بالکل نئے اور بہت زیادہ مضبوط انسان بن کر ابھرنے والے ہو۔ تمہارے آنسو رائگاں نہیں جا رہے، یہ آنے والی خوشیوں اور کامیابیوں کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے مایوس ہونے کی بجائے رب کی حکمت پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی یوں اداس اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چوتھی بات، بڑے نقصان سے حفاظت۔ ہم کسی کو شدت سے چاہتے ہیں لیکن دراصل وہ شخص ہماری زندگی اور مستقبل کے لیے سراسر نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہماری محدود نگاہیں دیکھنے سے بالکل قاصر ہوتی ہیں۔ دل میں یاد رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اس خاص شخص کی مکمل اصلیت دکھانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں اس درد سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم مستقبل کی کسی بڑی اور تباہ کن اذیت سے مکمل محفوظ رہو۔ جب تم روتے ہو تو تم دراصل اپنے اندر کے اس خطرناک زہر کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال رہے ہوتے ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بچا لیا، ورنہ وہ رشتہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیتا۔ پانچویں بات، دعاؤں کی طاقت کا احساس۔ وہ شخص محض ایک بہانہ ہے تاکہ تم سجدے میں گر کر رب کے ساتھ تنہائی والی انتہائی خوبصورت گفتگو کر سکو۔ اگر وہ انسان فوراً مل جاتا تو شاید تم رو کر رب کے سامنے اپنی سچی التجا کبھی بھی نہ رکھتے۔ یہ مت سوچو کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تو تمہاری آواز اور درد بڑی پکار کو سننا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہی دعائیں کل تمہارے لیے ایسی عظیم خوشخبری لائیں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چھٹی بات، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بے چینی اور اداسی دراصل اس کے پچھلے تمام گناہوں کا ایک بہترین کفارہ بن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص تمہارے ذہن پر سوار رہتا ہے اور دل کو تڑپاتا ہے تو یہ اذیت تمہارے اعمال کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تمہارے صبر کو دیکھ کر درجات بلند کرتا ہے اور تمہیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں
جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ درد ایک ایسی بھٹی کی مانند ہے جو کردار کے کچے پن کو جلا کر تمہیں خالص سونا بنا دیتی ہے۔ تم جتنا اس یاد میں کرتے ہو، فرشتے اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے سچی دعائیں مغفرت اور سلامتی طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس تکلیف پر شکر ادا کرو، کیونکہ یہ یاد تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ساتویں بات، انسان کی بے بسی کا سبق۔ انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کس قدر کمزور اور بالکل بے بس پیدا ہوا ہے۔ جب تم کسی کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو اور ناکام رہتے ہو تو تمہیں اپنی اوقات یاد آتی ہے۔ اللہ تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمام دلوں کا مکمل کنٹرول اور کنجیاں صرف اسی کے مضبوط ہاتھ میں ہیں۔ تم اپنی مرضی سے کسی کو نہ تو دل میں بسا سکتے ہو اور نہ ہی اسے باہر نکال سکتے ہو۔ یہ بے بسی تکبر سے بچاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب تم ہار مان کر معاملات اللہ پر چھوڑتے ہو تو وہیں سے تمہاری حقیقی کامیابی کا شاندار سفر شروع ہوتا ہے۔ آٹھویں بات، دل کو صرف اللہ کے لیے خالی کرنا۔ انسان کا دل ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے جسے صرف ایک سچے رب کی خالص محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تم دل میں کسی دنیاوی انسان کو بٹھا لیتے ہو تو اس کی پاکیزگی اور اصلی چمک ماند پڑنے لگتی ہے۔ وہ شخص جب تکلیف دیتا ہے اور دل سے نہیں نکلتا تو دراصل وہ دل کی صفائی کا ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ اس درد کے جھارو سے دل کے کونوں میں چھپی غیر اللہ کی فانی محبتوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو جائے کہ اس میں صرف خالق حقیقی کا خوبصورت نور بھر جائے۔ جب تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے تو دنیا کی کوئی بھی یاد یا شخص تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا۔ نویں بات، احساس اور ہمدردی کی تعلیم۔ جس نے درد نہ سہا ہو وہ دوسروں کی تکلیف اور آنسوؤں کو کبھی صحیح معنوں میں محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہیں اس جذباتی کیفیت سے گزار کر دراصل ایک نرم دل اور انتہائی حساس انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تم راتوں کو یاد میں تڑپتے ہو تو تمہیں ان تمام لوگوں کا درد سمجھ آنے لگتا ہے جو دکھی ہیں۔ یہ یاد تمہیں مغرور ہونے سے بچاتی ہے اور تم میں ہمدردی، اخلاق اور سچی محبت کے شاندار جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس درد کو محسوس کرنے کے بعد دنیا میں دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تم اپنے دکھوں کو بھول کر دوسروں کے زخموں پر محبت کا مرہم رکھنا سیکھ جاتے ہو۔ 10ویں بات، بہترین وقت پر لوٹ کر آنے کا وعدہ۔ کبھی کوئی شخص دل سے اس لیے بھی نہیں نکلتا کیونکہ اللہ نے اس کو تمہارے ہی نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ممکن ہے ابھی حالات ٹھیک نہ ہوں اور اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی قدر و قیمت سکھانا چاہ رہا ہو۔ یہ جدائی کا کٹھن وقت تم دونوں کی خامیوں کو دور کر کے تمہیں ایک بہترین رشتے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرتے ہو تو وہ بہترین معجزہ دکھاتا ہے۔ وہ شخص جس کی یاد نے تمہیں راتوں کو جگایا، ممکن ہے کل وہی تمہاری زندگی کا بہترین ہمسفر بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ پر امید رہو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے بے پناہ خیر اور سچی محبت چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔